کیونکہ خواتین کا ہی دن ہے اس لیے میں بھی کوشش کروں آج تھوڑا سا بول لوں، تھوڑا سا بولیں تو ویسے بولتے کم ہی ہیں بولوں، ہاں لیکن آج میں تھوڑا اس لیے بول رہا ہوں کیونکہ آج کا دن خواتین کے لیے ہے. آپ سے میں سوال کروں گا صوفیہ صاحبہ، ہم لوگ سوسائٹی کو بہت کریٹیسائز کرتے ہیں، نیگیٹیوٹی پہ بہت زیادہ بات کرتے ہیں. آپ کو بینگ اے امپاورڈ ویمن سوسائٹی نے کتنا سپورٹ کیا، سوسائٹی نے کس طریقے سے آپ کا اس میں مدد کی ساتھ دیا؟ لائک سوسائٹی مینز آپ کے فیملی، ہسبینڈ، اس کے علاوہ فادر آپ کے، اور آس پاس کے جو لوگ، ٹیم جو ہوتی ہے ساری. دیکھیں، عورت کو امپاور کرتے ہیں اس کے گھر والے. ایک بیٹی جب پیدا ہوتی ہے نا تو اس کے والد کا رویہ اسے ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ یہ بچی امپاورڈ ہوگی یا نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد آپ کے بھائی، پھر اس کے بعد آپ کا شوہر. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو کانفیڈنس دیتے ہیں، جو آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے دنیا میں کس طریقے سے رہنا ہے. تو اگر گھر کی سپورٹ آپ کے پاس ہو تو آپ یہ دیکھیں کہ باقی بھی جو یہ مرد ہمارے ارد گرد حضرات نظر آتے ہیں، کسی کے والد ہیں، کسی کے بھائی ہیں، کسی کے بیٹے ہیں، وہ بھی ان کو کوئی ایسی مخلوق نہ سمجھیں کہ وہ مرد ہیں اور ہم عورت ہیں. مطلب وہ بھی کہیں سے تربیت لے کے آئے ہیں، کسی کے بیٹے ہیں، کسی کے والد ہیں. تو ہمیں یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ بیسک چیز یہ ہے کہ اگر آپ کسی کو عزت دے رہے ہیں، چاہے وہ آپ کا کوئی سینئر ہے، باس ہے، یا چاہے کوئی آپ کے ساتھ لوئر سٹاف ہے، آپ اگر اسے عزت دے رہے ہیں نا تو یقیناً آپ کو جواب میں عزت ملے گی. لیکن اگر آپ خود سے تو تکار کر کے بات کر رہے ہیں تو آپ کیا جواب میں ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ کے ساتھ اگلا شخص، وہ ایک انسان تو ہے نا، اسے اتنا تو آپ مارجن دیں نا، تو وہ آپ کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرے. اور ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں انفارچونیٹلی اپنی سوسائٹی میں کہ ہم کیونکہ عورت ہیں تو ہم ان کو کہیں پہ بھی بدتمیزی کر لیں، کسی مرد کو شٹ اپ کال دے دیں، جواب دے دیں، کچھ بھی اس کے ساتھ کر لیں، اور وہ اگر آگے سے ایک لفظ بھی بولے تو. اور ایک خوبصورتی ہماری آپ سوسائٹی کے دیکھ لیں کہ ہر کوئی عورت کو سپورٹ کرتا ہے. ایک جگہ پہ آپ روڈ پہ کھڑے ہو جائیں، کسی کی گاڑی لگ جائے تو بے شک عورت غلط ہے لیکن ہر کوئی عورت کو سپورٹ کر رہا ہے، اسے رسپیکٹ دے رہا ہے، سب اس کے ساتھ ہیں، اس کی ہیلپ کر رہے ہیں، اس کا ٹائر چینج کرا رہے ہیں، اس کی چیزیں ٹھیک کر کے دے رہے ہیں. تو یہ دیکھیں نا، آپ کی سوسائٹی نے عورت کو عزت بھی تو دی ہے. ویسٹ میں آپ دیکھیں عورت سڑک پہ کھڑی ہے، کوئی اس کی ہیلپ کے لیے نہیں رکتا، وہ خود اپنا ٹائر نکالے گی، جتنا وزنی ہوگا وہ نکالے گی، سب کچھ کر کے چینج کرے گی. کیونکہ وہاں پہ انہوں نے کہہ دیا کہ دے آر ایکول جینڈر، ایکوالٹی ہے تو اس پہ پھر. تو پھر آپ یہ تو دیکھیں نا، عورت کو یہاں پہ کتنا سکون ہے. یہاں پہ عورت کی ذمہ داری نہیں ہے کہ آدھا کرایہ وہ گھر کا دے جیسے ویسٹ میں ہے. ہم کمپیئر تو بڑے مزے سے کر لیتے ہیں، لیکن ہم یہ بھی تو دیکھیں نا کہ ویسٹ میں عورت کو آدھا کرایہ دینا پڑتا ہے، عورت کو آدھے ایکسپینسز اٹھانے پڑتے ہیں، آدھی ذمہ داریاں کرنی پڑتی ہیں، اور اس کے لیے کمپلشن ہے کہ وہ جاب کرے گی. یہاں پہ ہم اگر جاب کر رہے ہیں تو لگتا ہے کہ ہم کسی پہ احسان کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، تو ہمیں بھی تھوڑے سے اپنے رویے بہتر کرنے چاہیے. مرد کو انسان سمجھنا چاہیے اور اس کو یہ حق دینا چاہیے کہ وہ بھی اپنی زندگی میں سکون سے آگے بڑھ سکے. سمجھ بہت سے لوگ ٹریول بھی کرتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے جس طرح ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ایئرپورٹ پہ اگر پاکستانی کوئی ہمارے ساتھ ٹریول کر رہا ہے تو پاکستانی ہمارا بیگ ضرور اٹھا لے گا. یہ چیز ہے، جہاں پاکستانی ہوتے ہیں وہاں یہ چیز خواتین خاص طور پہ جو ہوتی ہے اس چیز کا ایج لے جاتی ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو ایکوالٹی کا جو درس دیتے ہیں اور اوورسیز پاکستانی ہیں وہ کس نوشن پہ ہیں؟ وہ یہ سمجھتی ہیں کہ مرد اور عورت ایکول ہیں، یا وہ آج بھی اپنے آپ کو وہی پاکستانی سوچ کے ساتھ باہر جو ہے وہ زندگی گزار رہی ہیں؟ آئی تھنک باہر کی دنیا بہت مختلف ہے. مطلب اس میں آپ کو اپنے جیسے ہی آپ پاکستان سے ایک فلائٹ ہی لیتے ہیں تو آپ کی پوری زندگی اکثر بدل جاتی ہے. جتنے آپ کو وہ سیفٹی کوشنز یہاں پہ مہیا ہے، آپ کی فیملی یہاں پہ ہے، وہاں پہ تو یہ اکثر صورتحال بدل جاتی ہے. میں نے خود بھی پاکستان سے باہر رہ کے اسٹڈی کیا تھا، تو اس پہ تو آپ اپنے سہارے ہی جیتے ہیں، اور آپ کو بہت زیادہ امپارٹ اس طرح سے ہونا چاہیے کہ آپ کو ٹیکنالوجیز کا استعمال آنا چاہیے، آپ کو وہاں کی لینگویج آنی چاہیے، لیکن آپ کو ساتھ میں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے لیے وہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے. سو آپ نے خود ہی اپنا سہارا بننا ہے. لیکن پاکستان میں تو دیر از اے کمپلیٹ سپورٹ سسٹم اسٹارٹنگ فرام آر ہاؤزز، ورک پلیسز پہ بھی، ادروائز بھی. خواتین کو ایج مل جاتا ہے. اچھا تھوڑا سا مجھے یہ بتائیے گا کہ خواتین بیرون ملک میں جو جائیداد کے کیسز آ جاتے ہیں تو پاکستانی کمیشن کو کیسے ڈیل کرتی ہے؟ بہت سے سکیمز بھی ہیں، بہت سی چیزیں بھی رپورٹ ہوئی ہیں. بالکل، یہ تو میں ڈیلی ڈیل کرتی ہوں جب میں اپنے آفس میں کام کرتی ہوں. آئی ایم اسسٹڈ ود اے ٹیم جو کہ ٹیکنیکلی بہت ہی کوالیفائڈ لوگ ہیں، لا بیک گراؤنڈ سے ہیں، پولیس بیک گراؤنڈ سے ہیں، اور باقی بھی جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کی سپورٹ اور کوآپریشن ہمارے ساتھ ہوتا ہے. تو جو پاکستانی باہر سے اپنے ایشوز رپورٹ کرتے ہیں، دیر از اے پورٹل، کمپلینٹ پورٹل، بہت ایزی ایکسیس ہے، 24/7 ہیلپ لائن ہے، سو دے کین رپورٹ اٹ اینی ٹائم وائل سٹنگ ان ٹو اینی کارنر آف دا ورلڈ. تو وہ ایشوز جب ہمارے پاس رپورٹ ہوتے ہیں ہم ان کو اسٹڈی کرتے ہیں، اس کے بعد وی ٹیک اٹ اپ. جو وار سچویشن میں جتنے پاکستانی پھنسے ہوئے ہیں وہ بھی آپ کو رپورٹ کر رہے ہیں؟ سم آف دیم آر رپورٹنگ ٹو اس. ویسے تو ہر ایک متعلقہ ادارہ ڈفرینٹ ہے کہ اگر ویزا کے ایشوز ہیں یا ان کو وہاں پہ کوئی
ہیلپ چاہیے, ڈفرینٹ فلائٹس نہیں ہیں تو وہ روٹس دے رہے ہیں یا ان کے لیے کیا جو ایمبیسی ہے کیا ہیلپ کر رہی ہے؟ جو بیسیکلی جو کمیشن جہاں پہ میں کمشنر کے طور پہ کام کر رہی ہوں, وی آر دیئر ٹو اسسٹ اینڈ ڈو دا ویلفیئر اورینٹیڈ اسٹیپس فار آل آف دیم, جو کہ ایشوز وہ پاکستان میں فیس کرتے ہیں. لیکن اگر ہمیں کوئی رپورٹ کر دیتا ہے دین وی آر ایبل ٹو کنیکٹ اٹ ٹو دا ریلیونٹ آرگنائزیشن, تو اس کو ہم کنسرنڈ اتھارٹی تک ضرور. اچھا, یہ بھی ایک اچھی چیز ہے. دوسرا یہ کہ جب سے دنیا ایک گلوبل ولیج بنی ہے, اور میرا خیال ہے کہ اب کنٹریز کی سرحدیں جو ہیں وہ بھی ختم ہو گئی اس لحاظ سے کہ اگر کسی کو سمندر پار بھی کوئی مسئلہ ہے تو آپ ایزیلی اس کو ایڈریس کر سکتے ہیں. اس کے حوالے سے اب تو پورٹلز بھی اتنے آ گئے ہیں. جی پورٹل ہیں, ہیلپ لائنز اویلیبل ہیں, سوشل اینڈ ڈیجیٹل میڈیا پہ اکاؤنٹس کھل چکے ہیں, پیپل کین رپورٹ اینی ایشو اینی ٹائم, اور پھر ہمارا رسپانس ٹائم بھی بہت شارٹیسٹ پاسبل ٹائم میں ہم ریچ آؤٹ کرتے ہیں ان کی گریونس. اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے کسی اور ملک میں, پاکستانی بچہ, اس کا پاسپورٹ بننے میں کتنا ٹائم لگ جاتا ہے؟ اچھا, جو نادرا اور جو پاسپورٹ ریلیٹڈ سروسز ہیں ویسے میں ڈائریکٹلی ان کو ڈیل نہیں کرتی, لیکن چونکہ اب میں بہت عرصے سے دیکھ رہی ہوں تو یہ ہے کہ اب تو دنیا کے ہر کونے میں پاکستان کے اداروں کی سروسز اوپن ہیں, آن لائن بھی اوپن ہے, وہ تو اب کوئی بالکل پورٹل کے ذریعے یہ ایک اچھی چیز ہے کہ اب یہ چیزیں سروسز کے ذریعے لوگوں کے لیے ایز بہت زیادہ ہو گئی ہے کہ ان کا کام ایزیلی ہو جاتا ہے. اچھا صوفیہ جی, خواتین آپ کو دیکھتی ہیں, آپ کو سراتی ہیں, آپ مدر ہیں, آپ ایک انٹرپرینیور ہیں, آپ کی پرسنالٹی ہیز این اورا, تو کیا سمجھتی ہیں آپ کو یہ چیز کیسے فیل ہوتی ہے؟ آج انٹرنیشنل وومنز ڈے ہے اور اس حوالے سے, اور آپ کی جو فیلڈ ہے وہ بہت ریگرس فیلڈ ہے جو آپ نے چوز کی ہے, اتنے بچوں کو پالنا, ان کی نرشمنٹ, ایک ماں کا خطاب, اور پھر ماں بن کے دکھانا اور وہی فیلنگز اپنے اندر اڈاپٹ کرنا جو ایک ماں کی ہوتی ہیں. اس میں تو میں ہر لمحہ اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ نے مجھے یہ رتبہ دیا ہے کہ میں اتنے بچوں کو ماں بن کے پال سکوں. جہاں تک خواتین کے دیکھنے کا سوال ہے تو ہنا میں یہی کہنا چاہوں گی کہ اگر کوئی ایک خاتون بھی مجھے دیکھ کے کچھ ایسا کر جائے, کسی ایک بچے کے سر پہ ہاتھ رکھ لے, کسی ایک بچے کو پڑھانے کی ذمہ داری اٹھا لے, کسی ایک بچے کو, روتے ہوئے بچے کو اپنے گلے لگا کے اس کے آنسو صاف کر دے, تو مجھے لگتا ہے کہ میں سمجھوں گی کہ شاید اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا ہے میرا یہ سب کچھ کرنا. تو میں یہی کہوں گی خواتین سے کہ دیکھیں, اپنے لیے تو ہم سب جیتے ہیں اور زندگی گزر جائے گی. زندگی اگر آپ مڑ کے دیکھیں, آپ کو اپنی زندگی کے سال آپ چند لمحوں میں گن سکتے ہیں, تو زندگی گزر رہی ہے, تو کیوں نہ ہر لمحے آپ دوسروں کو خوشی دے کے گزار لیں. آپ کسی بچے کو پیار کر کے اس کی زندگی سنوار کے اپنے ارد گرد والے لوگوں پہ رحم کر کے ان کا خیال رکھ کے گزار لیں, کیونکہ زندگی تو گزر جانی ہے. اور اگر خوبصورتی سے کسی کے کام آ کے گزاریں تو زندگی میں ہمیشہ آپ کا نام رہ جاتا ہے اس دنیا میں. بہت خوبصورت آپ نے بات کی ہے. سمجھیے میں آپ کی طرف آؤں گا, آپ یہ بتائیے گا کہ ہاؤ واز یور جرنی ٹل ہیئر, ابھی تک آپ یہاں پہ ہیں, اور اس سکسیس کے پیچھے کریڈٹ کس کو دینا چاہیں گی؟ بینگ اے ویمن جو آپ کا جرنی تھا وہ کیسا رہا, اور اس تمام تر سکسیس جرنی کا کریڈٹ آپ کسے دیں گے؟ اتنا لوڈیڈ کویسچن. آئی تھنک لائف جرنی جب آپ دیکھتے ہیں تو کریڈٹ تو بہت سارے لوگوں کو دینا بنتا ہے, کیونکہ پاکستان کے انوائرمنٹ میں رہ کے پھر پڑھنا لکھنا اینڈ دین سول سروسز جوائن کرنا از جسٹ ناٹ این ایزی ٹاسک. اینڈ آئی تھنک اس میں آپ اپنے پیرنٹس, سبلنگس, پھر اپنی ایکسٹینڈیڈ فیملی اور باقی بہت سارے ریلیٹیوز کو کریڈٹ دینا چاہیں گے. لیکن میں نے کہیں پہ پڑھا تھا کہ اگر آپ اپنے آپ کو کریڈٹ نہ دیں تو یہ کریڈٹ ہی نہیں بنتا, کیونکہ ایک ہارڈ ورکنگ آپ کو کرنی پڑے گی مسلسل, آپ کو بہت فوکس رہنا پڑتا ہے, اور سول سروسز میں بھی کیری آن کرنا از جسٹ ناٹ این ایزی ٹاسک, بیکاز اب آپ دیکھیں بہت ڈیمانڈنگ ہو چکے ہیں پروفیشنز. تو نارملی ہمیں یہ لگتا ہے کہ اگر آپ نے بس جوائن کر لیا تو دا جاب از ڈن, بٹ مجھے لگتا ہے کہ اس طرح سے نہیں ہے. ساتھ ساتھ آپ کو اپنی اسکل بھی امپروو کرنی پڑتی ہے, اپنی ایجوکیشن اور انکریز کرنی پڑتی ہے. سو آئی آلسو اسٹڈیڈ آفٹر جوائننگ دی سول سروس. میں نے ایک اسکالرشپ پروگرام کیا, پھر ابھی بھی ساتھ ساتھ آپ کو کورسز کرنے پڑتے ہیں. ٹیکنالوجی از ایوالونگ, تو آپ نے اگر لوگوں کو ہیلپ کرنا ہے تو پہلے آپ کو وہ سیکھنا بھی پڑے گا. بہت سارے سافٹ ویئرس نئے آ رہے ہیں, تو اس طرح کر کے آپ کو ایوالو کرنا پڑتا ہے.